ہماری زندگی میں وہی ہوتا ہے جیسا ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، جیسا ہم گمان کرتے ہیں ویسا ہی اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم اپنے من میں یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بری ہے تو زندگی بری ہو جائے گی، اور اگر تم اپنی زندگی سے پیار کرو گے تو تمہاری زندگی بھی تم سے پیار کرے گی۔ اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھو۔ میں ہوں اجمل ملک، آپ کا ہوسٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل اجمل ملک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ آپ کا یہ فیصلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ایک بار کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اور اس گاؤں کے پاس ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا۔ وہ آدمی صبح اٹھتا اور اس پہاڑ پر جا کے بیٹھ جاتا اور کچھ دیر وہاں بیٹھا رہتا، پھر اس کے بعد گھر واپس آ جاتا۔ ایک روز وہ صبح پہاڑ پر جانے کے لیے اٹھا اور جیسے وہ گھر سے باہر نکلا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ضد کرنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں راستہ بڑا دشوار اور کٹھن ہے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، وہ اونچائی پر ہے، تم تھک جاؤ گے۔ مگر بیٹا نہ مانا، تو بالآخر باپ نے اپنی ضد چھوڑ دی اور کہا کہ چلو میں ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس کو لے کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ راستہ بڑا دشوار تھا، لیفٹ سائڈ پہ کھائی تھی اور رائٹ سائڈ پہ پہاڑ تھا۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے ہی والے تھے تو راستے میں ایک بہت بڑا پتھر آیا۔ تو باپ تو پتھر کو جہاں دیکھا ہوا تھا وہ تو اس سائڈ سے ہو کے نکل گیا، لیکن بیٹے کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ تو اس کا گھٹنا پتھر پر جا لگا تو اس نے یکدم چیخ ماری۔ جیسے ہی وہ چیخا تو اس کی چیخ پہاڑوں میں گونجنے لگی۔ اس سے پہلے بچے نے کبھی اپنی چیخ کی گونج نہیں سنی تھی، تو وہ تھوڑا سا گھبرا گیا اور وہ دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی چھپ کر اسے دیکھ رہا ہے اور اس کو آواز دے رہا ہے، اور بچہ سمجھا کہ کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو وہ پھر بولا کہ کون ہو تم؟ اس کی آواز دوبارہ گونجی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بچے کو اور غصہ آیا اور وہ غصے سے بولا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو آواز دوبارہ پلٹ کر اس کے پاس آئی۔ باپ سارا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ تو بیٹے نے باپ سے پوچھا یہ کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے؟ تو اس کا باپ مسکرایا اور بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر پہاڑ کی کھائی کی طرف منہ کر کے زور سے بولا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ بچہ حیران اور پریشان ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ جو ابھی مجھے ڈرا رہا تھا یا کہہ رہا تھا کہ میں کون ہوں، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ باپ نے دوبارہ زور سے بولا کہ تم بہت اچھے ہو۔ تو پھر وہ بچے کو یہ آواز سنائی دی۔ یہ سن کر بچہ بھی مسکرانے لگا اور پھر اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پلیز مجھے بتائیے۔ تو باپ نے کہا کہ یہ جو آواز تم سن رہے ہو یہ کسی اور کی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری ہی اپنی آواز ہے جو تمہیں واپس تمہارے کانوں میں آتی ہے۔ جیسا تم بولتے ہو ویسی آواز پلٹ کر گونج بن کر تمہارے طرف لوٹ کے آتی ہے۔ اگر تم اچھا بولو گے تو یہ اچھی آواز تمہارے پاس آئے گی، اگر تم برا بولو گے، غصے سے بولو گے تو یہ غصے والی آواز تمہارے طرف لوٹ کر آئے گی۔ بالکل ایسا ہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اچھا ہی آتا ہے، اگر ہم برا سوچتے ہیں تو برا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہماری سوچ کو بدلنا ہوگا، ہماری سوچ کو بھی خوبصورت
کرنا ہوگا اور ہمیں تب ہی ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس ساری کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کا اچھا یا برا ہونا ہمارے اپنے ہاتھوں میں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اگر ہم زندگی کو بدصورت بنانا چاہیں تو بدصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ سب ہماری سوچ پر منحصر ہے۔ ہماری سوچ جب تبدیل ہو جائے گی تو ہماری زندگی بھی چینج ہو جائے گی۔ اس لیے زندگی کو بدلنے سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور اپنی سوچ کو بہتر پازیٹیو کرنا ہوگا، تب ہی ہماری زندگی اچھی اور خوبصورت بن سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کی زندگی اور ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آ سکے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔